توہین, بہت بڑی توہین اور گستاخی. اللہ اللہ اللہ, میں معافی مانگتا ہوں. ہمارا کام ہی یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک باؤنڈری ہوتی ہے ہماری بھی. نہیں, اس میں کون سی باؤنڈری ہے؟ بلو دا بیلٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ آپ کا خیال ہے نا, بلو دی بیلٹ جو آپ کرتے ہیں وہ بلو دی بیلٹ ہے. جب آپ کہتے ہیں لٹتے والے, جب آپ لٹ مار کہتے ہیں, جب آپ کرپشن کہتے ہیں. ناظرین, انگلش کا ایک لفظ ہے ایکسپوز کرنا. اردو میں اس کو کہتے ہیں ننگا ہونا یا ننگا کرنا. اگر آپ نے کسی کو ایکسپوز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ ویڈیو آپ کو پھر پوری دیکھنی پڑے گی. ارشاد بھٹی نے سہیل وڑائچ کو جس طریقے سے ایکسپوز کیا ہے, آپ ذرا ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اچھا سر, آپ کا ایک کالم ہے, یہ سب جادو کا کارخانہ ہے. اس ملک میں کون ہے جو روحانیت سے انکار کرے, یا اس ملک میں کون ہے جسے روحانیت سے انکار ہے؟ اب سر, بشرا بی بی نے 9 منٹ, 9.25 منٹ, 9.5 منٹ کا ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا لانگ مارچ سے, 24 نومبر کے لانگ مارچ سے پہلے. اس میں اس نے غلطی سے ملک کو ملک بول دیا. آپ نے الحمدللہ ملک سے ملک کالم کا, یعنی میم لام کاف کھے ملک. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کبھی آپ نے بلاول بھٹو کی زبان کا مذاق نہیں اڑایا. مجھے کبھی یقین نہیں آیا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا میں آپ کے کالم پڑھتا رہتا ہوں, یا کبھی بھی نہیں سنا کہ اس نے کہا اذان دے رہا ہے تو روٹی ہے تو روٹی ہے. بشرا بی بی کیوں اتنی محبت, کیوں کہ اس کا ایک لفظ آپ نے پکڑ کے, آپ جیسے جمہوریت پسند, اور اس کا سیاست سے ڈائریکٹ تعلق بھی کوئی نہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنا سیریس آپ لے رہے ہیں اتنی سیریس یہ بات نہیں ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو زرداری کیا, نواز شریف کیا, عمران خان کیا, وہ ہم سے لبرٹی لیتے ہیں, ہم ان سے لبرٹی لیتے ہیں. سارے میں جاتا تھا نواز شریف کے پاس, وہ میرے فکرے دورا کے مزے لیتے تھے. زرداری کے پاس جاتا تھا, وہ لیتے تھے. اور عمران خان کئی دفعہ میرے فکرے دہراتے تھے جب میں ملتا تھا. ٹھیک, کبھی آپ نے بلاول بھٹو کی زبان پہ کئی دفعہ بلاول بھٹو پہ پتہ نہیں کتنے سخت لکھے ہیں زبان پہ. نہیں, کبھی اس کی کوئی اور چیز کس پہ لکھ دیا کسی چیز. یہ ضروری ہے کہ زبان ہی اس وقت زیر بحث ہے. وہ بھائی زبان اس وقت ذہن میں آ گیا, زبان پہ لکھنا ہر روز نئی چیز ہوتی ہے. اب کوئی ایک ہی چیز تو نہیں لکھتا. آپ نے بشرا سے لبرٹی لی؟ میں نے سب سے لیتا ہوں. بشرا سے رائٹر جو ہیں اور تجزیہ نگار جو ہیں, ہمارا کام ہی یہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک باؤنڈری ہوتی ہے ہماری بھی. نہیں, اس میں کون سی باؤنڈری ہے؟ وہ کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت ہے جن کی میں نے کوئی توہین کر دی ہے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک عورت ہوتے ہوئے. ہاں, عورت ہوتے ہوئے بہت احترام ہے. وہ آئیں گی, میں کھڑا ہو جاؤں گا, وہ آئیں گی, میں جناب سلام کروں گا. لیکن جب وہ سیاست کریں گی تو تنقید بھی ہوگی. ملک کر کے تنقید بلو دا بیلٹ بھی ہو جاتی ہے. یہ آپ کا خیال ہے نا, بلو دی بیلٹ جو آپ کرتے ہیں وہ بلو دی بیلٹ ہے. جب آپ کہتے ہیں لٹتے والے, جب آپ لٹ مار کہتے ہیں, جب آپ کرپشن کہتے ہیں, وہ ہے اصل توہین. یہ تو میں ملک توہین ہے, اور لٹ مار کرنے والے توہین نہیں ہے. اور خدا سے ڈرو, کوئی اپنے بارے میں توازن سے فیصلہ کرے. میں آج کے بعد, میں نے تو آپ بڑے ہیں, میں نے تو آپ سے سیکھ لیا کہ جس نے ووٹ لیے لٹیرا وہ ہمیں کہیں تو وہ لٹیرے نے سارے. تو اتنے ملک کہنا توہین, بہت بڑی توہین اور گستاخی. اللہ اللہ اللہ, میں معافی مانگتا ہوں. اچھا, آپ اس کا مطلب نہیں ہے کہ گستاخی نہیں ہے؟ نہیں, میں مستعفی مانگتا ہوں. اچھا, آپ آگے سنیے. اسی کالم میں آپ نے لکھا کہ 35,000 روحیں سیدھی پختونخوا میں اتری. ملک کی رانی, اب آپ نے رانی بنا دیا اسے. اور وہ جو کارکن ہیں جن کی آپ عوام کی قسم, کبھی آپ نے اردو نثر پڑھی ہے؟ جی میں پڑھی. نہیں پڑھی. منٹو کا سرور جہاں پڑھا ہے. آپ پہلے ادب پڑھ لیں کہ بھئی کس طرح سے لوگ ہجو کرتے ہیں, قصیدہ گوئی کرتے ہیں, کس طرح. یہ تو یہ اس میں روایت میں ہے. یہ اس روایت میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, اس روایت میں کوشش کی ہے ہم نے. وہ کتابیں بڑی پڑھی ہیں, منٹو نامہ, منٹو راما, اس پہ ممتاز مفتی فلانا, سارے لکھتے ہیں. میں گناہگار ہوں کہ میں نے لکھ دیا تو میری پکڑ ہو گئی. سر میں تو صرف آپ سے نہیں, میں کیا منٹو سے تو کسی نے نہیں پوچھا آج تک. منٹو صاحب پہ غلط اور صحیح دونوں پوچھے جا رہے ہیں. اور اسی بھی چھوٹے جو اس لیے پوچھ رہا ہوں نا سر, نہ لکھتے تو میں
میں آپ کی لکھتے رہنا ہے ہم نے ہر چند کے اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوا، چاہے یہ ناراض ہو چاہے وہ ناراض ہو۔ اس کالم میں آپ نے لکھا 35,000 روحیں سیدھی پختونخوا میں اتری، ملک کی رانی کے دستے حق پر بیعت کی، یہ پاک روحیں اور موکل پہاڑوں، ناکوں اور پابندیوں کو جادو کے زور سے اڑانے لگے، ان روحوں اور موکلوں کو بھوک لگی نہ سردی۔ اب یہ کتنی آپ نے انسلٹ کر رہے ہیں، انسلٹ کس چیز کی ہے؟ اس کارکنوں کی جو یار آپ نے نہ ادب پڑھا ہے، آپ نہ ادب آپ دیکھے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں نا دنیا میں، یہ کوئی دنیا میں کوئی پہلی تحریر ہے جو آپ لے آئے ہیں؟ یہ تو بیچارہ مینوں تو لکھنا ہی نہیں ہوتا۔ اچھا میں آگے یہ سارا کر رہے، اچھا وہ بھوک لگی نہ سردی اور نہ گرمی، وہ ملک میں آگے سے آگے بڑھتے گئے، روحوں موکلوں اور جنوں کا کمزور انسانوں سے کیا مقابلہ، کسی نے ان کا مقابلہ کیا کریں، ہر رکاوٹ کو غیبی طاقت توڑتے مسلتے رہے، یہ سب جادو کارخانہ ہے۔ اچھا یہ سارا چھوڑ دے، اچھا حکومت تو پاگل لگتی ہے جو یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ لاشیں دکھاؤ۔ اب حکومت آ جائے آپ کی طرح، وہ کہے جی سانو تسی پاگل کیا ہے، معافی منگو، انہوں تے ملک کیا نا، حکومت تو پاگل کہتا ہے۔ میں آگے بھی آتا نہیں سنو جناب، بسی حکومت تو بھی معافی، تواڈے تو بھی معافی، ملکار ملک والی جڑی انہاں تو بھی معافی، ملکہ پہ آ گئی۔ اچھا حکومت تو پاگل لگتی ہے جو مطالبہ کری کہ لاشیں دکھاؤ، جنازے ثابت کرو، روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں، ان کے جنازے کہاں ہوتے ہیں، وہ تو موکل تھے، جن تھے۔ اب مجھے بتائیں سر، گارڈین بتا چکا ہے ہم نہیں مانتے کہ 17 لوگ، گارڈین کہہ رہا ہے 17 لوگ، BBC کہہ رہا ہے 5 لوگ، ہمارے جس ادارے میں میں اور آپ ہیں جیو، اس میں انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ چھاپے 3 لوگوں کے، اور شاہد حقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ 2 لوگوں کے جنازے۔ دیکھو میں نے کہا لکھا ہے کہ حکومت تو پاگل لگتی جو مطالبہ کر رہی کہ لاشیں دکھاؤ، جنازے ثابت کرو، روحوں کی لاشیں کہاں ہوتی ہیں، ان کے جنازے کہاں ہونے تھے، وہ تو موکل تھے، جن تھے۔ ٹھیک ہے تو یار یہ ایک ادبی ہے، کیوں آپ کو کہ آپ کو کوئی تحریر کا کوئی انداز ہے، یہ ایک فرضی تحریریں ہوتی ہیں، اس کے اندر مکالماتی طریقہ ہوتا ہے۔ سر فرضی تحریروں میں وہ بھائی یہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنے بندے 6 بندے، یہ اس وقت تک 6 بندوں اسی کالم میں وہ حصہ لے کے نہیں آپ آئے جس میں مجھے بتائیں کہاں 6 لاشیں لکھا ہوا میرے پاس ہے سر، میں پڑھ لیں آپ کے، ویسے میں وہ بھی پڑھ رہا تھا عالم بالا سے ابا جی کا نام، ہاں تو وہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں، محبت سے کتنے، نہیں وہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں، اچھا اس دن سے وہ ناراض ہیں۔ میں ابھی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، آپ کو اپنے دل پہ لگتی ہے، دوسروں کو نہیں لگتی آپ کو۔ اس پورے کالم میں، اس پورے یہ سب جادو کا کارخانہ، اس پورے کالم میں کہیں لکھا ہو 6، یہ میرا نہیں کوئی کہیں بھی نہیں لکھا 6، اس سے اگلے میں ہوگا، ہاں اگلے میں ہو سکتا ہے اس کالم میں، یہ تو ہر روز آتے ہیں نا۔ اچھا آگے سنیے سر، حکومت اچھا آگے ہے جی، ان کے جہاں روحیں تھی، روحیں چھپ چکے کالم، اب دنیا آگے لا کے طریقے، اچھا آگے سنیے نا، میں اس میں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، چاہے آپ اس کو کنڈیم کریں، پسند کریں نہ کریں، نہیں۔ اچھا تحریک انصاف کے کئی لیڈر بھی بالکل احمق ہیں جو کہتے ہیں کپتان نے جب ڈی چوک جانے سے منع کیا تھا تو پھر ملک کی رانی سے بات کیوں نہ مانی۔ ایم کو رانی کا ڈونکی راجا سے مسلسل روحانی رابطہ تھا، موکل اڈیالہ جیل جا رہے تھے، پل بل کی خبریں وہاں پہنچا رہے تھے، اور لمحہ لمحہ راجا کے احکامات رانی تک پہنچا رہے تھے۔ عمران خان کو ڈونکی راجا کہنا یہ بھی ادب ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں یہ اس طرح کے نام لیے جاتے ہیں، ڈونکی راجا، جی اس طرح کے نام، ڈونکی مین کھوتا، اس طرح کے نام عام طور پہ یہ جب تھا پریزیڈنٹ بش، اس وقت بلیئر تھا، ٹونی بلیئر، اس کو پپی کہتے تھے، اٹ از بش، اٹس بش پپی۔ کبھی آپ نے نواز شریف کو ڈونکی راجا کہا ہے؟ زرداری صاحب کو کہا ہے؟ بلاول کو کہا ہے؟ جس دن موقع آیا کہہ دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اچھا تو یہ ادب ہے ڈونکی راجا عمران خان کو؟ یار یہ کوئی مطلب میں کھوتا بنا دیتا ہے، تسی ایک کھوتا سمجھ کے لے آئے ہو؟ کیا لکھا تھا؟ یہ ڈونکی راجا ایک فلم کا نام ہے، وہ فلم کس پہ بنی تھی پتہ کس پہ بنی؟ مجھے نہیں پتا، لیکن ڈونکی راجا میں جس طرح ڈونکی راجا بیہیو کرتا ہے اس سے تشبیہ دی ہے۔ تو یہ بیہیو ڈونکی راجا کی طرح کر رہے تھے جی عمران خان؟ جی جی، تو اس لیے آپ نے انہیں ڈونکی راجا کہا؟ جی فلم کی طرح۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا پی ٹی آئی نہیں ہوں عمران خان جڑے نے وہ پاکستان دے سپرچول لیڈر بھی ہو گئے نے، وہ پاکستان دے پیر بھی ہو گئے نے، جس طرح پہلے پیر نہیں سی، ہوں وہ بھی بہت، ان کی عزت منتخب ہونے کی وجہ سے ہے، ان پر تنقید بھی اسی وجہ سے ہے۔ لیکن میں نے جو آپ کی نظر میں سب سے بری تنقید کرتا ہوں منتخب لٹیروں پر،
میں نے آج تک کسی کو ڈونکی راجا نہیں کہا. آپ بھی کہہ دیں گے, آپ پتہ نہیں اس سے کہیں زیادہ. ناظرین کرام, ارشاد بٹی کو 7 خون آج معاف کرنے کو جی چاہتا ہے. اس صحافی کو, یہ جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے, سہیل وڑائچ جس کا نام ہے, یعنی اس نے ایسے میٹھے انداز میں, یعنی یہ جب میڈیا پہ آپ اس کو اگر دیکھیں یا جیو نیوز پہ کہیں تبصرہ کرتے ہوئے کچھ بھی کرتے ہوئے, یعنی ایسی ایک میٹھی چھری اس کے پاس پکڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی آج تک میں بذات خود, یعنی میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں اور اس کا میں علیہ اعلان بھی کہتا رہتا ہوں اکثر. اس آدمی کو میں آج تک نہیں پہچان سکا کہ یہ آدمی یعنی اتنا بغض رکھتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے, اور جو خواتین ہیں پی ٹی آئی کی یا جو باقی جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے, ان کے حوالے سے اس کے اتنے برے خیالات ہیں. یعنی اس سہیل وڑائچ کی میں بات کر رہا ہوں. اور ارشاد بٹی کو یعنی میں سلوٹ کرتا ہوں اس آدمی کو, یعنی کس انداز سے اس نے بے نقاب کیا اس کو, اس بدبخت صحافی کو. یعنی اس کی جو ایک لائن جو اس نے لی ہوئی ہے نون لیگ کے حوالے سے, یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں ان کو, یعنی یہ صحافت کے ساتھ یہ چیز زیب نہیں کھاتی. جس طریقے سے اس نے ارشاد بٹی صاحب نے اس کو وہ ساری کالم نکال کر کھنگال کر اس نے بڑا ورک کیا ہے, اس ارشاد بٹی نے وہ سب کی سب چیزیں نکال کر اس کے منہ پر دے ماری ہے. اور اس کی شکل دیکھنے والی ہو رہی تھی جب آپ نے دیکھا کہ ارشاد بٹی اس کو ایکسپوز کر رہا تھا, تو یہ پھر غصے میں بھی آ رہا تھا اور تل ملا رہا تھا, اور کبھی کیا اور کبھی کیا. یعنی اتنا میرا خیال ہے 70 سے اس کی زیادہ عمر ہے. کہاں تک کہاں لے کے جائیں گے یہ اپنی اس دولت کو, جو انہوں نے ان جھوٹے اور چوروں اور مکاروں سے جو اینٹ رکھی ہے, ان کے قصیدے گا کے, ان کے لیے کالم لکھ کے جو انہوں نے دولت اکٹھی کی ہوئی ہے, اس دولت کا کیا کریں گے یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. اگر آپ کو ناظرین سمجھ میں آتی ہے تو اس کے بارے میں اپنے جو کمنٹس ہیں اس میں آپ کا جو رائے کا اظہار ہے وہ مجھے بہت ضروری چاہیے. اس طرح کے صحافی جو ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے گھن کی سی صورت اختیار رکھتے ہیں. سچ کو سچ نہ لکھنے والا صحافی جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا قلم توڑ لے اور پھر وہ ببانگ دہل جو ہے وہ کسی سیاسی لیڈر کی رکھیل بن جائے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ارشاد بٹی نے اس کو بتایا کہ کس طریقے سے نیوٹرل ہو کے ایک آدمی, ایک صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے. عمران خان چاہے جھوٹا ہے, اگر جھوٹ بھی خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب نے بولا ہوا ہے تو ہم اس کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے. میں خود یعنی سب سے پہلا ناقد ہوں عمران خان صاحب کی ان غلطیوں کا جو انہوں نے کی ہے, لیکن میں کبھی بھی بائسڈ ہو کر میں بات نہیں کروں گا. نواز شریف کو تو میں ایک لیڈر مانتا بھی نہیں ہوں, وہ تو ایک حادثے کی پیداوار تھا جب اس کو ضیاء الحق لے کر آیا. کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کا, اس ملک کو تباہ کر دیا ہے اس جیسے قلم فروش صحافیوں نے. آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو کے بارے میں, اور اس خاص کر کے اس صحافی کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹس میں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ آپ کا آمین ناصر.